تمام اس وقت جتنے بھی امت مسلمہ ہیں ان کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی شکل میں ایک عظیم نعمت ہمیں دے کر گیا۔ اللہ کے رسول نے لاکھوں صحابہ کرام کو اسی قرآن مجید کے ذریعے ان کی تزکیہ کیا، ان کی اصلاح کیا اسی قرآن مجید کے ذریعے، اور لاکھوں صحابہ کرام کو اسی قرآن کے ذریعے تربیت فرما کر دین مکمل کر کے تمام صحابہ کرام کو سکھایا، اور اسی سکھائے ہوئی تعلیمات آج تک بغیر کسی کم و کاست کے ہم تک وہی دین جو قرآن و سنت کی شکل میں موجود ہے ہم تک پہنچ گیا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب کو اب اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرقہ واریت کو قطعاً حرام کیا ہے، چاہے وہ جس بھی فرقے کے نام پر ہو، جس بھی شخصیت کے نام پر ہو۔ اگر ہم کسی اپنے آپ کو ہم فرقوں کے اندر اگر ہم محدود کر لیتے ہیں تو یہ ہماری سب سے بڑی بد نصیبی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے فرقہ پرستی سے منع فرمایا، قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ فرمایا کہ تفرقہ بازی سے بچو۔ اور اگر اس وقت بھی تمام عالم اسلام کے اندر اگر تمام اسلامی فرقے کسی ایک چیز کے سہارے کسی ایک چیز پر جمع ہو سکتا ہے تو صرف اور صرف قرآن مجید ہے۔ اب اس وقت پوری عالم اسلام نے قرآن مجید کو کتاب مہجور بنایا۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مسلمانوں کے خلاف، امت اسلامیہ کے خلاف شکایتاً FIR درج کرائیں گے کہ وقال الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا ربی انا قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے خود فرمائیں گے کہ میری اس قوم نے اس قرآن مجید کو کتاب مہجور، یعنی ایسی فضول کتاب، یعنی جس کی کوئی وقعت ہی نہ ہو، جو قابل عمل ہی نہ ہو، ایسی کتاب بنا کے اس کو چھوڑ کے رکھا۔ اگر ہم آج کے دور میں ہم اپنے ارد گرد جب دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ ہم قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے لیکن بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے۔ ہم جس قرآن مجید کی تلاوت نماز کے اندر کرتے ہیں، جن مواقعوں پہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس آیت کا یا جس سورت کی ہم تلاوت کر رہے ہیں اس سورت میں اللہ ہم سے کہہ کیا رہا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا۔ ہدایت مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اسی قرآن کے اندر اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے ہو بہو من ان اسی تعلیمات پر چلیں تاکہ قد افلح من زکاہا، ہم اپنے نفس کی تزکیہ کریں اسی قرآن کے ذریعے، تو کامیاب ہوں گے اسی قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے۔ پھر آخرت میں جا کے جو حساب و کتاب ہوگا، جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا تو اسی قرآن کے فیصلے پر ہوگا۔ جب ہم خود کو قرآن کے مطابق ڈھالیں گے تب ہماری کامیابی ممکن ہے۔ ہماری نجات کا دار و مدار صرف اور صرف قرآن مجید ہے۔ اس وقت علمیہ ہمارے، آپ چونکہ آپ لوگ اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ لوگوں کا بھی مطمع نظر کیا ہونا چاہیے؟ قرآن مجید کو فرقان کہا گیا ہے، یعنی حق و باطل، کھرے اور کھوٹے کو فرق کرنے والا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، دیکھیں آگے فرمایا گیا نا کہ فرقان ہے، یعنی قرآن مجید حق و باطل میں تفریق کرنے والی چیز ہے، صحیح اور غلط میں، حلال و حرام میں تمیز کرنے والی واحد چیز کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ اب ہمیں قرآن مجید کی طرف آنے کی ضرورت ہے، یعنی قرآن مجید کو تمام اسلامی فرقوں نے ایک کھلونے کی طرح، جسے ہم کٹ پتلی کہتے ہیں، اس کی طرح قرآن مجید کو بنایا ہوا ہے۔ یعنی قرآن مجید کو جس طرح اس کے نظم کلام کے تحت، اس کے سیاق و سباق کے تحت رکھ کے ہم نہیں سمجھیں گے، جب ہم قرآن کو دوسرے تیسرے چیزوں کے تابع کریں گے تب تک ہم فرقہ واریت کے دلدل سے نہیں نکل سکتے۔ یعنی قرآن کو سمجھنے کا ذریعہ، یعنی قرآن کی تفسیر قرآن خود کرتا ہے۔
جتنے بھی مسائل ہم نے قرآن مجید کے اندر سے نکالے ہیں، یعنی قرآن مجید کوئی اقوال زرین کی کتاب نہیں ہے. یعنی اقوال زرین کی کتاب میں کیا ہوتا ہے، آپ کسی کی بھی کوئی بھی اچھی بات، کوئی اقوال ادھر سے ہم اٹھا کے بیان کر دیں گے. لیکن قرآن ایسی کتاب نہیں ہے. نہ قرآن فلسفے کی کتاب ہے، نہ قرآن سائنس کی کتاب ہے، نہ قرآن سیاست کی کتاب ہے. قرآن اگر نازل ہوا ہے تو فقط انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل ہوا. آیت کردہ تلاوت میں سورہ یونس آیت نمبر 56 اور 57 میں بھی اللہ یہی فرمایا کہ یا ایھا الناس، پوری انسانیت کو مخاطب کر کے اللہ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ، بے شک تمہارے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی ہے. یعنی زندگی گزارنے کا جو سلیقہ ہے، کس طرح زندگی گزارنا ہے، وہ پیٹرن، وہ سلیبس اللہ رب العزت نے خود قرآن میں فرمایا. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور انسانوں کے دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں ان کے لیے شفا ہے قرآن مجید. ہم نے قرآن مجید کو حال نکالنے والی کتاب بنا کے رکھا ہوا. جب ہمارے ہاں کوئی فوت ہو جاتا ہے، سورہ ملک پڑھ کے ہم اس کو بخشواتے ہیں. ہم نے یہ ایسا قرآن کو، یعنی عجیب و غریب قسم کے ہم نے جنتر منتر کی کوئی کتاب بنایا ہوا ہے قرآن مجید. شفاء لما فی الصدور کا کیا مطلب؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب کوئی بیمار ہو جائے آپ اس کو آیتوں کو پڑھ پڑھ کے پھون کے اس کو شفا بخشے. نہ ہی دلوں کی جو بیماریاں ہیں، ہارٹ اٹیک وغیرہ، یہ مراد ہے. بلکہ دلوں کے اندر جو شیخ حمدان علیہ رحمہ بھی اپنے نے 2 کتابوں میں، ایک کتاب ہے رسالہ عقبات کے نام سے، اس کے اندر اسی آیت کی تشریح کی گئی ہے اور 4 ایسی بیماریوں کا ذکر کیا کہ 4 بڑی گاٹیوں کے نام سے. رسالہ عقبات میں آپ پڑھ سکتے ہیں. یعنی ہمارے دلوں کے اندر غیبت، حسد، چغلی، ٹھیک ہے نا، اس طرح کی جتنی بھی بیماریاں ہیں، نفرت ہیں، بغض ہیں، کبر ہیں، ظلم ہیں، یہ ساری بیماریاں روحانی بیماریاں ہیں. ان بیماریوں کا علاج کسی پیر فقیر کے پاس جا کے تعویذ لینے میں نہیں ہے، بلکہ اس طرح کی بیماریوں کا علاج قرآن مجید فرقان حمید ہے. اور آگے فرمائے کہ وہ ہدی و رحمت للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے. گائیڈنس کا، سیکھنے کا، تزکیہ کرنے کا، تدبر کرنے کا، تفکر کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید ہے. اگلی آیت میں فرمایا کہ وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یعنی قرآن مجید کے نازل ہونے کی خوشی میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم لوگ خوشیاں مناؤ. ہم نے خود ساختہ عقائد بنائے ہوئے ہیں، ہم مختلف رسومات مناتے ہیں. خوشیاں منانے کے بے شمار ہمارے پاس رسومات ہیں، یہ ہمارے اپنے خود ساختہ ہیں قرآن مجید کے لیے. آیا قرآن مجید کے نازل ہونے کی خوشی میں کبھی ہم نے خوشی منائی ہے؟ یعنی اللہ رب العزت فرمائیں کہ ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ ہم جمع کرتے ہیں ان سب سے بہتر کیا ہے؟ قرآن مجید. یعنی آج کے دور میں آپ لوگوں کے پاس اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کے لیے یہاں پر منتخب کیا ہے، چنا ہے. آپ لوگ چنیدہ بندے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ لوگ قرآن مجید کی تعلیمات سیکھ رہے ہیں. آپ میں سے کسی کے ذہن میں یا کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات آ گیا کہ اللہ رب العزت نے مجھے کچھ عطا نہیں کیا، بلکہ فلاں بندے کو بنگلہ دیا، گاڑیاں دی ہے، مال و دولت دی ہے. اگر ہمارے ذہن میں یہ وہم و گمان بھی آیا تو یہ اللہ رب العزت کی شان میں ناشکرہ ہے. کیونکہ سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ قرآن مجید کا علم. جس کے پاس قرآن مجید کا علم ہو اس کو کسی اور چیز پہ، یعنی میرے پاس کسی چیز کی کمی ہے یا مجھ سے زیادہ کسی اور کے پاس کوئی چیز ہے، اگر ایسا وہم و گمان میں بھی آیا تو یہ کیا ہے؟ ناشکری. تو ہمیں اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قرآن مجید کے اندر تفکر کرنے کی، تعقل کرنے کی، تدبر کرنے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے. ہمارے معاشرے کے اندر جتنے بھی بدعات، رسومات، خرافات ہیں، ان سب کے خاتمے کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن مجید. جب تک ہم قرآن مجید کو میزان، فرقان، مہیمن، برہان قاطع، قول فیصل، حرف آخر نہیں سمجھیں گے تب تک ہماری نجات ممکن نہیں ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میں 2 پیغام آپ لوگوں کو
چھوڑ کے جاتا ہے۔ ایک آپ لوگوں نے قرآن مجید کے اندر تفکر، تدبر، تعقل کرنا، یعنی صرف زبانی قرآن مجید کے الفاظ کو نہیں دہرانا ثواب کی نیت سے کہ میں اس کو اتنی دفعہ پڑھوں گا تو مجھے اتنی ثواب ملے گی، ٹھیک ہے، نیا قرآن خوانی کے موقع پہ، اس طرح کے شادی بیاہ کے موقع پہ ہم قرآن مجید کو جس طرح بغیر سوچے سمجھے پڑھتے ہیں، اس سے کہیں درجہ بہتر، یعنی ایک پوری آپ پارہ پڑھ لیں اور ایک آیت کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھ لیں، اس ایک آیت کو سمجھ کے پڑھنے میں ثواب زیادہ ہے، فائدہ زیادہ ہے۔ تو آپ لوگوں نے ادھر سے آگے ایک کام یہ کرنا ہے کہ قرآن مجید کو بغیر سوچے سمجھے قرآن مجید کو نہیں پڑھنا ہے۔ قرآن مجید کے اندر سوچنا ہے کہ اللہ ہم سے کہہ کیا رہا ہے، اس پروردگار کا عالم ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہم سے کروانا کیا چاہتا ہے، ایک یہ بات۔ دوسرا پیغام آپ لوگوں سے میں ہر جگہ اسٹوڈنٹس کو یہی پیغام دیتا ہوں، آپ لوگ اپنے اندر سوال کرنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ جو زیادہ پوچھتا ہے وہ زیادہ سیکھتا ہے۔ جب تک آپ لوگ اپنے اساتذہ کرام سے سوال نہیں کریں گے تب تک آپ لوگ سیکھ ہی نہیں پائیں گے۔ آپ لوگوں کے اندر جو آج آپ لوگوں نے سبق پڑھا ہے اس سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کے اندر سوالات پیدا ہونی چاہیے۔ معاشرے کے اندر دیکھ کے جو کچھ رسومات عبادات ہم کرتے ہیں عقائد کے نام پہ، ان سب کے حوالے سے آپ کے ذہن میں سوال آنی چاہیے، لازمی آنی چاہیے کہ ہم کر کیوں رہے ہیں۔ آیا یہ جو چیز ہم عبادت سمجھ کے ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں، کیا یہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے خود ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے ہمیں منتقل کیا ہے، یا یہ ہماری اپنی خود ساختہ بدعت ہے؟ جب آپ اس طرح سوال کرنا شروع کریں گے تب آپ لوگوں کی جو لرننگ سٹیج ہے وہ آپ لوگ کو لرن کرنا سیکھ جائیں گے، ورنہ ایسے ہی جس طرح آپ کے مدرسین اساتذہ کرام آپ لوگوں کو جو کچھ پڑھاتے ہیں آپ لوگ خوب اس کو پڑھ کے پھر پیپر میں لکھ کے پیپر پاس کرتے جائیں گے، مدرسے سے فارغ بھی ہو جائیں گے، لیکن آپ کو ڈگری یافتہ عالم آپ ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت کی نگاہ میں ایک عالم کی ڈگری ہوتی ہے، جو صنعت ہوتی ہے، وہ آپ لوگوں کو نہیں ملے گا، کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کے اندر غور و فکر کیا جائے۔ اسی حوالے سے میں امام حسین علیہ السلام کا ایک فرمان نقل کروں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ فَإِنِّي أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ۔ قرآن سنت کا جو تعلق ہے وہ نہج البلاغہ کے اندر بھی جا بجا ملے گا، مولا علی کے اقوال میں بھی، اور ائمہ اہل بیت کی بھی پوری سیرت کے اندر۔ امام زین العابدین جب کربلا کے بعد اسیر بنا کے شام لے گئے، شام کے بعد جب مدینہ آپ تشریف لے گئے، اس کے بعد کم از کم 33 سال آپ نے مدینہ میں زندگی گزاری ہے۔ آپ علماء سے سوال کریں کہ محرم کی 10 مجلسوں میں امام زین العابدین کی وہ 33 سالہ تاریخ کدھر ہے؟ ہمیں آج تک اس 33 سالہ دور امام زین العابدین کی سیرت کا کیوں نہیں پڑھایا گیا؟ سوال کریں آپ۔ 33 سال امام زین العابدین علیہ السلام مدینہ میں کیا کرتے رہے؟ قرآن و سنت کی درس و تدریس دیتے رہے۔ اس کے بعد امام محمد باقر نے اسی تسلسل کو آگے رکھا، اور امام زین العابدین مؤسس ہیں، بانی ہیں درس و تدریس قرآن و سنت کی۔ اسی تسلسل کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے آگے جاری رکھا، امام موسیٰ کاظم نے آگے جاری رکھا، اور امام حسین علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں کہ فَإِنِّي أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ، میں آپ لوگوں کو، امت کو، قرآن اور سنت رسول کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ فَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ، بے شک سنت کو ختم کیا گیا ہے۔ امام حسین کے دور میں بھی نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں تو حضرت علی علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں کہ سنت کو ختم کیا گیا ہے، سنت مر چکے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ وَإِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيِيَتْ، اور بدعتوں کو زندہ کیا جا رہا ہے، بدعت زندہ ہو رہے ہیں۔ آگے فرمایا کہ وَإِن تَسْمَعُوا قَوْلِي، محمد حسین فرماتے ہیں اگر میرے قول سنو، میری بات سنو، وَتُطِيعُوا أَمْرِ أَحْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ، اگر تم میری بات سنو اور میری حکم کی پیروی کرو تو میں تمہیں درست راستے کی طرف ہدایت کروں گا۔ تو ائمہ اہل بیت قرآن و سنت کی طرف بلانے والے، تو ہمیں بھی
ہم جب خود کو دینی طالب علم کہتے ہیں اور علماء کہتے ہیں یا علماء کے صف میں آئے ہیں تو ہمیں بھی کیا ہونا چاہیے کہ انہی کا پیروکار ہونے کی حیثیت سے ہمیں بھی قرآن و سنت کی تعلیمات کو آگے پہنچانے والا ہونا چاہیے۔ ایک یہ چیز اور سوال کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ آپ سب نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ جب تک آپ لوگ سوال نہیں کریں گے، سیکھنے کے جو شروعات ہے وہ سوال کرنے سے شروع ہوتا ہے۔ زبانی چیز رٹیں گے، یاد کریں گے، پیپر بھی پاس کریں گے، آپ فرسٹ ڈویژن سے بھی پاس کریں گے، لیکن آپ سیکھ نہیں رہے۔ سوال کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے سوچنا شروع کیا ہے۔ ہم اپنے دماغوں کو تالا جو ہم نے لگایا ہوا ہے، دوسرا بندہ جو بھی کہہ رہا ہے، یہاں سٹیج پہ آ کے ممبر پہ جو بھی عالم کہتا ہے وہ 100% بات درست نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ ہونی چاہیے، ابھی میں بول رہا ہوں، آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ بندہ سب کچھ غلط بول، میں اس کو غلط ثابت کروں گا، اور میں جو کچھ بولتا ہوں میں نے آیت حدیث کا، امام حسین کی اس روایت کا آپ لوگوں کو بتا دیا، تو آپ لوگوں کے اندر یہ نہیں ہونی چاہیے کہ یار فلاں نے بتا دیا ہے، کچھ صحیح بتا دیا ہوگا۔ آپ لوگ باقاعدہ اس کی ریفریش ڈھونڈیں کہ آیا بندے نے صحیح بات کی ہے یا اپنی طرف سے چھوڑ کے گئے ہیں۔ یہ صلاحیت آپ لوگوں کے اندر آنی چاہیے۔ تو کافی ٹائم لیا، ایک بار پھر آپ سب کا بہت شکریہ، اور اس دعا کے ساتھ اختتام کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں خالی ذہن ہو کر قرآن مجید کے اندر تدبر، تفکر اور تعقل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو